چھوٹی تنظیموں کو اور درمیانی سائز کی وہاں تک پہنچا رہی ہے. تو جو یہ صنفی مساوات پروگرام ہے یہ USAID کی توسط سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک آواز پروگرام شروع ہونے والا ہے جو کہ DFID کی توسط سے ہے. اس کے علاوہ عورت فاؤنڈیشن کے بہت سے اور پروگرام ہیں جو مختلف تنظیموں کی توسط سے چل رہے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف رضاکارانہ طور پہ چل رہے ہیں جس میں کہیں سے کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا, ہم خود کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمیں اپنا یہ کام دینا ہے. اب جیسے آپ اگر ہمیں دیکھیں تو ہم کوئی 8 گھنٹے تھوڑی کام کرتے ہیں, ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو اگر اس تصویر کو ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ بہت سی وہ خواتین جو پہلے معلومات کے عمل میں عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ رہیں, پھر ایڈوکیسی میں ساتھ رہیں, اب وہ ان میں سے کئی ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو منسٹرز ہیں, جو سوسائٹی میں اور ایسے مقامات پہ بیٹھے ہیں. تو ہمارا ایک پورا سمجھ لیجیے خواتین کا ایک پاور بیس قائم ہو گیا ہے, اور ایسا پاور بیس جس کی اب ایک اتنی افیکٹو میں کہوں گی ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں بھی شامل ہیں. ہم اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. سیمی, آپ بات کر رہی تھیں کہ اب وہ جو ایک سفر شروع ہوا تھا 25 سال پہلے وہ اب یہاں تک آیا ہے کہ اب وہ گرانٹس کہیں سے جنریٹ ہو رہی ہیں, وسائل جو ہیں کہیں پر ڈائریکٹ کیے جا رہے ہیں, استعمال ہو رہے ہیں. جی ہاں. تو براڈلی اس وقت جو صنفی مساوات پروگرام ہے, کیونکہ وہ ایک بڑا لمبا 5 سالہ پروگرام ہے, تو اس کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کہاں پر وہ گرانٹس لگانا چاہتے ہیں, مین ایمز اس کے کیا ہیں؟ اوکے, صنفی مساوات پروگرام کے 4 مقاصد ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ خواتین کو انصاف ملے, بلکہ خواتین اور مرد دونوں کو انصاف ملے اور انصاف تک ان کی پہنچ ہو اور اس پہنچ کو بہتر بنایا جائے. پھر جو دوسرا مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ کام کرنے کی جگہ یا پبلک سپیسز ہوں, وہاں پہ خواتین امپاور ہوں اس طرح سے کہ مرد اور خواتین جو ہیں ان کا اسٹیٹس ہمیں برابر نظر آئے, ہمیں اس میں ایک مساوات نظر آئے. تیسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کہ جو صنف کی بنیاد پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہماری معاشرے میں تشدد ہوتا ہے, اس تشدد کو ہم کم کریں اور ختم کریں, اس کے خاتمے کی طرف جائیں. اور یہ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے مشکل ہدف ہے اور اس پہ ہماری بہت توجہ ہے. اور چوتھا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان تینوں کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان میں جو ادارے ہیں, کچھ اس میں سے سرکاری ہیں, کچھ غیر سرکاری ہیں, کچھ جنہیں ہم غیر سرکاری تنظیمیں کہتے ہیں, کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, ان کو تقویت دی جائے اور ان کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کیا جائے اور وہ کیپیسٹی بھی پیدا کی جائے کہ وہ جو ہمارے باقی 3 اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب تک 1.5 سال ہو گئے ہم نے کیا کیا. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں. مقصد یہ کہ جو ہمارا قومی کمیشن برائے وقار نسواں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کافی ایک لمبا چوڑا پروگرام چلا ہے جس میں پالیسی اسٹڈیز ہوئی ہیں. پالیسی اسٹڈیز کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف تحقیق برائے تحقیق نہیں ہے, اس کے آگے ہمیں کچھ اقدام کرنے, وہ اقدام کیا ہیں اور وہ کیسے کیے جائیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولیوشن ہوا ہے اس میں جو خواتین کی ترقی کے ادارے ہیں وہ اب ہمارے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ان کے کام میں مدد کیا جا سکتا ہے, کہاں پہ گیپس ہیں, ایک یہ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب خواتین کورٹس میں جاتی ہیں, انصاف کی طرف جاتی ہیں, تو ایسے بہت کم وکلاء ہیں جو ان کی مدد کر سکیں, جو ان کے بارے میں یا وہ والے جو قوانین ہیں جو ان کی زندگی پہ کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ان کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کی جائے. تو ہم نے کئی گرانٹ ایسے دیے ہیں کہ پاکستان میں ایک پورا کیڈر ایسا پیدا کیا جائے وکلاء کا, جو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین ہوں, جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں اور جب وہ جاتے ہیں عدالتوں کے پاس اس میں ان کی مدد کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری میڈیا کیمپین بہت سارے چل رہے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ خوش ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ہم اب رونے دھونے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, اور آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیے آپ کو کتنی خواتین نظر آئیں گی, اور کئی آپ کو ایسے میں کہوں گی سنگ میل نظر آتے ہیں کہ وہ چیزیں اچیو کی گئی ہیں. درست, ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے.